اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کے اس کربلا کے میدان میں جو یہ پروگرام کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کربلے کے بعد بھی ایک نیا انقلاب رونما ہوگا۔ اس ملک کا دشمن ہندو نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، دلت، آدیواسی، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی نہیں ہے۔ اس ملک کا دشمن سنگھ پریوار ہے، اس ملک کا دشمن آر ایس ایس ہے، اس ملک کا دشمن بی جے پی ہے۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی کب تلک پاؤں میں زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں کفن بردوش ہو کر اب بڑھو آگے، مسلمانوں کفن بردوش ہو کر اب بڑھو آگے، یہی سنت بڑوں کی اب تمہیں منزل دکھائے گی۔ اس وقت کے سنگھ پریوار، آر ایس ایس اور اس کی انگلیوں پر ناچنے والی بی جے پی حکومت اس ملک سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ مسلمان اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان اور تکلیف پہنچی ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانی تاریخ اور پرانے قوموں کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیشہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں اور اس کا مقصد ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون شخص ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اور کون اللہ کے راستے میں عزت، انصاف اور تحفظ کے لیے اپنی شہادت پیش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے۔ آج پورے ملک کے اندر جب ہم لوگ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہر انسان غریبی، بھوکمری، ظلم و تشدد، بے کسی، بے حسی اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ حالات ہمارے لیے مایوس کن نہیں بلکہ امید افزا ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کے اس کربلا کے میدان میں جو یہ پروگرام کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کربلے کے بعد بھی ایک نیا انقلاب رونما ہوگا۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی کب تلک پاؤں میں زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں کفن بردوش ہو کر اب بڑھو آگے، مسلمانوں کفن بردوش ہو کر اب بڑھو آگے، یہی سنت بڑوں کی اب تمہیں منزل دکھائے گی۔ میرے محترم، آج کے حالات ناگفتہ بے ہیں، لیکن وہ کیا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالات میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس وقت کے سنگھ پریوار، آر ایس ایس اور اس کی انگلیوں پر ناچنے والی بی جے پی حکومت اس ملک سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا چاہتی ہے، اور وجود صرف دینی وجود نہیں بلکہ دستوری وجود بھی، تہذیبی وجود بھی مکمل طور پر ختم کر دینے کے در پہ ہے۔ ہمارے دستوری وجود کو ختم کرنے کے لیے سی اے اے این آر سی جیسا قانون بنایا گیا ہے۔ ہمارے تہذیبی وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مسجدوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمارے تہذیبوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمارے تہذیبوں کی
بدنامی کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سازش ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ملک کو سمرقند اور بخارا میں تبدیل کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس ملک کے اندر جتنے بھی دلت، آدیواسی، سکھ، عیسائی اور پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں، اس میں مسلم کمیونٹی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، دلت بھی ہے، ان سارے کمیونٹی کو اس ملک کے اندر دوسرے درجے کے ناگرک یعنی غلام بنا کر کے رکھنے کا پلان چل رہا ہے۔ ان کے سامنے 2 آپشن دیا جا رہا ہے، یا تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ، یا پھر ہماری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان جب تک ایک بھی زندہ ہے اس نظریے کو نہ تو قبول کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک اس نظریے کو کبھی قبول کرے گا۔ مسلمان اگر جیے گا تو عزت کے ساتھ جیے گا اور مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ملک کے اندر تیسری اور خطرناک سازش، اس ملک میں الگ الگ کمیونٹی کے خلاف نسل کشی کا پلاننگ ہے۔ یہ نسل کشی کی منصوبہ بندی اس وقت صرف ایک اسٹیٹ میں نہیں پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ ہر جگہ جا کر RSS کے لوگ، سنگھ پریوار کے لوگ اپنے لوگوں کے کانوں میں یہ بات بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، دلتوں کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، سکھوں اور عیسائیوں کو اس ملک کے اندر رہنے کا حق نہیں۔ نسل کشی کے لیے پورا پلان ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا اعلان دھرم سنسد کے نام پر ہریدوار کے اندر سنا ہے۔ اس کا اعلان آپ نے جنتر منتر کے اوپر جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے کے نام سے سنا ہے۔ اس کا اعلان آج ہر اسٹیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، اور یہ اعلان صرف RSS اور سنگھ پریوار کے پٹھوؤں کے ذریعے نہیں بلکہ حکمراں طبقہ، حکومت کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ جب مسلمان اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر اکنومی سب سے زیادہ گر چکی ہے، آج پورے ملک کے اندر غریبی سب سے زیادہ ہے، آج ملک کا GDP سب سے زیادہ نچلے سطح تک پہنچ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کو نہیں، اس ملک کے نوجوانوں کو نوکری نہیں ہے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اس ملک کا حکمراں طبقہ، اس ملک کا حکمراں طبقہ ملک کے تمام پچھڑے طبقات کو غلام بنانے کی پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پورے ملک کے اندر، مسلم جنریشن کے اندر دینی شعور پیدا کرنا ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ کسی بھی طاقت کے سامنے کبھی جھکتا نہیں، کبھی دبتا نہیں، کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ ہم لا الہ کے پڑھنے والے، ہم محمد الرسول اللہ کے مت والے، ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر کے چلتے ہیں۔ ہم کسی حکمراں سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اور صرف ایک ہی طاقت سے ڈرتے ہیں، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طاقت۔ یہ دینی بیداری اگر ہماری نسلوں میں پیدا ہو گئی تو وہ ارتداد سے بچ جائے گی، اور جو لوگ انہیں ڈرا کر دھمکا کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، دوسرا کام ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ اس ملک کا دشمن کون ہے۔ اس ملک کا دشمن ہندو نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، دلت، آدیواسی، SC ST OBC نہیں ہے۔ اس ملک کا دشمن سنگھ پریوار ہے۔
इस मुल्क का दुश्मन आरएसएस है, इस मुल्क का दुश्मन बीजेपी है, इस मुल्क का दुश्मन इन लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला इंसान है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस मुल्क के अंदर संविधान को खत्म करके इस मुल्क को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम है, अगर कोई इंसान कानून तोड़ता है तो उसे मुल्क का गद्दार करार दिया जाता है, लेकिन जो इंसान मुल्क के दस्तूर को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, मुल्क के नाम को भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना बड़ा गद्दार होगा, वो कितना बड़ा दुश्मन होगा, ये आज कौम और मिल्लत को बताने की जरूरत है। नंबर 3, हमें सारे कम्युनिटी के लोगों को एक जगह जमा करके मुल्क के दस्तूर, आईन और मुल्क को बचाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्हें ये बताने की जरूरत है, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। हम न कभी डरे हैं न डरेंगे, न कभी दबे हैं न दबेंगे, न कभी पीछे हटे हैं न हटेंगे, ना ही हमारा हौसला कभी पस्त होगा। ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा सर्ब सहता है वही तलवार बनता है। वाखिर दावाना।